ایک بیٹی کے لیے مضبوط سہارا صرف اس کا باپ ہی ہوتا ہے، اور جب یہی سہارا ہم سے بچھڑ جائے تو پھر مجھ جیسی بیٹیوں کے ساتھ دنیا والے جو کرتے ہیں، یہ سن کر آپ کی روح ایک دفعہ تو ضرور کانپ اٹھے گی۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور 5 ہی امی ابو کی لاڈلیاں تھیں۔ امی ابو جان چھڑکتے تھے ہم پر۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹیاں ہی میرا بیٹا ہیں، یہ ہیں تو مجھے بیٹے کی کبھی طلب ہی پیش نہ آئی۔ زندگی انتہائی خوشگوار گزر رہی تھی۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں اور تینوں ہی کالج میں پڑھائی کر رہی تھیں، جبکہ میں میٹرک کے پیپرز کی تیاری میں مشغول تھی۔ انہی دنوں اچانک میری امی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں تو کبھی وہ بے ہوش ہو کر گر جاتیں۔ ایک بار تو آدھی رات کو ان کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ ہم سب حواس باختہ ہو چکے تھے۔ امی کے کان اور ناک سے جب بھی خون بہتا تو ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ انہیں ہوش ہی نہ رہتی کہ آخر وہ کہاں ہیں اور ہم لوگ کون ہیں۔ اس رات جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو بڑی دونوں بہنیں اور ابو امی کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ گھر میں صرف ہم تینوں بہنیں ہی بچی تھیں۔ موسم الگ خراب ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رو رو کر بس یہی دعا تھی کہ ہماری امی کو کوئی بڑی بیماری نہ ہو، بس وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ موسم خراب تھا، باہر گرجتے بادل اور بجلی کی چمک نے تو ویسے ہی ہمیں ہراساں کر رکھا تھا۔ اسی پر لائٹ بھی چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہم جتنی بھی نڈر تھیں مگر تن تنہا اکیلے گھر میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہم پر تو خوف طاری ہو چکا تھا۔ تبھی بارش کے شور میں یوں لگا جیسے گھر کی دیوار سے کوئی کود کر اندر داخل ہوا ہے۔ رہی سہی ہمت بھی اس وقت جواب دے گئی جب میری نظر کھڑکی سے باہر گئی۔ بجلی چمکنے سے جو چند لمحوں کے لیے روشنی پیدا ہوئی اس میں مجھے 2 لوگوں کے حولے سے دکھائی دیے۔ ہم تینوں بہنیں تو مارے خوف کے ایک دوسرے سے لپٹ چکی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ وہ گھر کے باقی کمروں کی تلاشی لینے میں مصروف تھے جبکہ ہم تینوں بہنیں کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھی کوئی تدبیر ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس پل ابا کو کال ملائی مگر ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ آخر کرتے بھی تو کیا، وہ تو مرد تھے اور ہم جوان لڑکیاں۔ کہیں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو۔ ذہن میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ وہ دوسرے کمرے میں موجود لاکر کا صفایا کر رہے تھے۔ تبھی ہم بہنوں نے ہمت کر کے ایک منصوبہ بنایا اور کمرے سے پرفیوم اور مورٹین سپرے لے کر باہر نکلیں۔ وہ دونوں مرد جوں ہی کمرے سے باہر ہماری سرسراہٹ محسوس کر کے نکلے تو آپی نے فوراً ان کی آنکھوں میں پرفیوم اور مورٹین سپرے کر دیا۔ وہ دونوں ہی آنکھوں میں جلن کی وجہ سے زمین پر تڑپنے لگے تھے۔ تبھی میں نے اور آپی نے مل کر ڈنڈوں سے ان دونوں کو مارنا شروع کر دیا، جبکہ مجھ سے چھوٹی بہن محلے والوں کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکے پولیس کے حوالے کیے جا چکے تھے۔ گاؤں والوں نے ہماری بہادری کی داد دی تھی مگر دل میں ابھی بھی ایک بے چینی تھی کیونکہ ابو سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ نہ جانے امی کس حال میں تھیں جو وہ ابھی تک واپس نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ابو سے رابطہ ہوا تو وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ فجر کے بعد وہ لوگ گھر بھی واپس آ گئے اور امی کی جو بیماری سامنے آئی وہ سن کر ہماری جان نکل چکی تھی۔ امی کو برین ٹیومر تھا جو کہ اب اس حد تک پھیل چکا تھا کہ ان کا پورا دماغ متاثر ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج کر دیا تھا اور وہ اب چند روز کی ہی مہمان بچی تھیں۔ یہ خبر جب ہمیں ملی تو ہم ابو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے مگر امی کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگنے دی۔ ابو نے ہر ممکن علاج کروایا، بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا مگر سب کچھ بیکار گیا۔ 1 ماہ تک ہم نے امی کی خوب خدمت کی، ان کا خیال رکھا۔ اندر ہی اندر ہم کرتے رہے اور پھر کچھ دنوں بعد امی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ساری زندگی ہی گویا اس پل رک چکی تھی جب امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ ہمارا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ 1 ماہ لگا تھا امی کے صدمے سے نکل کر واپس زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ امی کی یادیں تو ہمیشہ ساتھ رہنے والی تھیں۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا، ہم سبھی پڑھتے تھے۔ اس بیچ گھر کے کاموں میں ہمارا کافی وقت ضائع ہو جایا کرتا تھا۔ تبھی ابو کے دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ بیوی نہ صحیح بچیوں کو ایک اچھی دوست اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے ماں جیسی تو مل ہی جائے گی۔ ابو نے پہلے تو انکار کر دیا مگر پھر جب ہمیں گھر کے کام کاج میں الجھا دیکھا تو مان گئے۔ کچھ ہی وقت بعد ابو نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ڈیل ڈول اور نئے نقش سے کافی تیکھی معلوم ہوتی تھی۔ ہمارے لیے ماں کو بھلانا مشکل تھا، انہیں ہم آنٹی ہی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ وہ ابو کے کمرے کی بجائے بڑی آپی کے کمرے میں سویا کرتی تھیں۔
ایک دفعہ جب ہم صبح اٹھے تو ابو بستر پر اوندھے پڑے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ہماری جان نکل گئی۔ فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں فالج کا اٹیک آیا ہے۔ مگر کیسے؟ یوں بیٹھے بٹھائے آخر کیسے وہ اس بیماری کا شکار ہو سکتے تھے؟ پہلے امی اور اب ابو کو اس حالت میں دیکھ کر ہماری تو جان پر بن آئی تھی۔ ابو کی نوکری بھی چھوٹ گئی اور ان کی نوکری کے چھوٹتے ہی پیسے آنا بھی بند ہو گئے۔ سوتیلی ماں کا رویہ بھی جیسے موسم کی طرح بدلنے لگا تھا۔ جب جمع پونجی ختم ہونے لگی تو آپی نے گھر میں ٹیوشن کھول لی اور اسکول میں جا کر بچوں کو پڑھانے لگیں۔ مہنگائی کے اس دور میں مہینے کا 10، 12 یا زیادہ سے زیادہ 15,000 بھلا ماں باپ اور 5 بہنوں کے خرچے کہاں سے پورے کر پاتا؟ گھر کا سارا نظام رک چکا تھا۔ ہمیں تو پڑھائی بھی روکنا پڑی تھی۔ ابو کی دن بدن بگڑتی صحت دیکھ کر تو ہم ویسے ہی پریشان تھیں، جبکہ سوتیلی ماں تو ہر وقت کمرے میں گھسی یا تو فون پر لگی رہتی یا میکے چلی جایا کرتی تھیں۔ اتوار کا روز تھا۔ ہم سبھی بہنیں گھر میں موجود اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھیں، جب ایک غیر شناسا پکی سی عمر کا مرد گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سوتیلی ماں فوراً گلے لگ گئی۔ ان کی باتوں سے یہ تو علم ہو چکا تھا کہ وہ ان کا بھائی ہے۔ وہ دبئی سے آیا تھا، وہاں اس کا اپنا کاروبار تھا اور لاکھوں میں کماتا تھا۔ اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہت امیر ہے۔ وہ ابو کی عیادت کو ہی آیا تھا۔ جب اس نے گھر کے حالات دیکھے تو آنٹی سے کہنے لگا، پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ یہاں پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر بچے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ تو پھر معصوم بچیاں ہیں۔ دبئی میں تو نوکریاں اتنی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، وہاں تو دیہڑی دار مزدور بھی ایک دن کے ہزاروں کماتا ہے۔ اگر تمہاری بیٹیاں چاہیں تو میں انہیں دبئی کی نوکری دلوا سکتا ہوں۔ ہم 5 بہنیں ہی اس وقت وہاں موجود تھیں۔ نوکری کا نام سن کر چونک اٹھیں۔ آنٹی تو خوش ہو کر کہنے لگیں، ہاں ہاں کیوں نہیں، جائیں گی یہ نوکری کرنے، اگر سیلری اچھی ہے تو ضرور جائیں گی۔ آنٹی کے بھائی نے ہمیں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی۔ ان کی باتیں سن کر بڑی بہن جانے کے لیے مان گئی، مگر اس بات سے انجان کہ انہوں نے مل کر ہمارے لیے کتنا بڑا کھیل رچا رکھا تھا۔ چند ہی روز میں سارے معاملات طے کرنے کے بعد میری بڑی بہن کو آنٹی کا بھائی اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ ان کے جانے پر دل بے چین تھا، مگر پھر یہ ہماری مجبوری تھی۔ ہمیں تو سہانے خواب ہی ایسے دکھائے گئے تھے۔ آپی کو گئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے وہاں سے 2 لاکھ روپے بھجوائے تھے۔ اتنے پیسے دیکھ کر ہم خوش تھے۔ ان پیسوں کو آنٹی نے فوراً لیا اور بولیں، اس گھر کی مالکن اب میں ہوں، تمہارا باپ تو زندہ لاش بن چکا ہے۔ جو بھی فیصلے ہوا اور جو بھی ضرورت ہوئی اب میں ہی وہ پوری کیا کروں گی۔ ہمارا آپی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ جب بھی آنٹی سے بات کروانے کا کہتے تو وہ ہمیں ڈانٹ دیتی اور کہتی، بہن کو کام کرنے دو، اب اگر وہ سارا دن بات کرتی رہی تو کام کیسے کرے گی؟ کئی ماہ یوں ہی گزر گئے، آپی سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ ایک روز ان کے بھائی کا فون آیا تو وہ کہنے لگے، اپنی دوسری بیٹی کو بھی یہاں بھیج دو، بہت کام ہے، تم لوگوں کے حالات مزید اچھے ہو جائیں گے۔ دوسری آپی جانا نہیں چاہتی تھیں، مگر کہنے لگے، اس بہانے بڑی آپی کا ہاتھ بڑھ جائے گا۔ وہ بھی دبئی کے لیے روانہ ہو گئیں اور ہر ماہ لاکھوں روپے ہم تک پہنچنے لگے۔ سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ آنٹی خود تو اپنے بھائی سے بات کرتی رہتی، مگر ہمیں اپنی بہنوں سے کبھی بھی بات نہ کرنے دی۔ 1 سال کے اندر اندر میری تینوں بہنیں دبئی پہنچ چکی تھیں اور تینوں کا ہی اب کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ البتہ پیسے ہر ماہ یوں ہی آتے رہتے۔ ایک رات سوئی تو خواب میں تینوں بہنیں آئیں جو بہت رو رہی تھیں اور روتے ہوئے امی ابو کو پکار رہی تھیں۔ وہ رات ساری میری بے چینی میں گزری تھی۔ جب نیند نہ آئی تو اٹھ کر ابو کے پاس چلی گئی اور ان کے سینے سے لگ کر بے آواز روتی رہی۔ مجھے اپنی تینوں بہنیں بہت یاد آ رہی تھیں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ 1 سال سے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے بغیر گھر بھی سونا سونا لگنے لگا۔ ابو زندہ لاش بنے اب تو کومے کی کیفیت میں پہنچ چکے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہیں سلو پوائزن دیا جا رہا ہو۔ دھیرے دھیرے ان کے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑتے جا رہے تھے۔ مجھے ان کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ ہمارا تو گھر بکھر کر رہ چکا تھا۔ ایک روز پھر آنٹی کے بھائی کا فون آیا۔ فون پر بات کرنے کے بعد آنٹی میرے پاس آئیں اور کرخت لہجے میں کہنے لگیں، جلدی سے اپنی تیاری پکڑ لو، تم بہت جلد اپنی بہنوں سے ملنے والی ہو۔ ان کی بات سن کر میں اور میری چھوٹی بہن خوش ہو گئیں۔ کیا وہ یہاں پاکستان واپس آ رہی تھیں؟ آنٹی طنزیہ ہنس کر کہنے لگیں، وہ پاکستان نہیں آ رہیں
بلکہ تم وہاں دبئی جا رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میرے کانوں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ میں نے انہیں فوراً منع کرتے ہوئے کہا کہ میں دبئی نہیں جاؤں گی، آپ میری بہنوں کو واپس یہاں بلوائیں۔ اگر میں چلی گئی تو میرے ابو کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ مگر سوتیلی ماں نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی مجھے دبئی بھیجنے کے لیے رضامند کر دیا۔ 3 دن بعد میری فلائٹ تھی اور میں تو سکون سے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کوئی خوشی نہ تھی، الٹا دل بے چین تھا کہ نہ جانے وہاں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ میں اس رات ابو کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سرگوشی نما انداز میں ان کو سب کچھ بتاتی رہی۔ وہ سب کچھ سن سکتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے اس پل آنسو بہے تھے۔ ان کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا، مگر دبئی جا کر اپنی بہنوں کا پتہ لگانے کے بعد انہیں واپس بھی تو لانا تھا۔ میں دبئی آ چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر آنٹی کا بھائی میرے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ پرایا دیس اور ایڈوانس لوگ، ان میں مجھ جیسی لڑکی جس نے عبایا پہنا ہو، چہرے پر نقاب لگائے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں ان کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر بلند و بالا عمارت تک پہنچی، جس کے کسی ایک فلور پر ان کا فلیٹ تھا جہاں میں اپنی بہنوں سے مل سکتی تھی۔ ایک پل کو اس شہر کی رنائیاں دیکھ کر میں مبہوت ہو چکی تھی۔ میں خوشی سے تیز تیز قدم اٹھاتی اس فلیٹ تک پہنچی جہاں میری بہنیں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، مگر جب اندر داخل ہوئی تو وہ فلیٹ بالکل خالی تھا۔ میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا اور پھر آنٹی کے بھائی اسماعیل سے مخاطب ہوئی کہ انکل، میری بہنیں کہاں ہیں؟ میرے سوال پر اس نے ایک اچاٹ نظر مجھ پر ڈالی اور فلیٹ کا دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا، کچھ دیر بعد تم بھی انہی کے پاس پہنچ جاؤ گی، تب تک تھوڑا آرام کر لو۔ اتنا کہہ کر وہ فلیٹ لاک کر کے جا چکے تھے۔ میں حواس باختہ ہو کر دروازے کو بجانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی بہنوں کے پاس چھوڑ کر آئیں، مگر وہ تو مجھے وہاں بند کر کے جا چکے تھے۔ مجھے ایک پل میں خوف آنے لگا تھا، آخر وہ مجھے یہاں پر بند کر کے کیوں گیا تھا؟ میرا حلق خشک ہو چکا تھا، مجھ سے تو سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنا سر پکڑ کر سوچنے لگی۔ ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ مجھے شدید پیاس لگنے لگی۔ جب دیکھا تو سامنے میز پر ایک جوس کا گلاس پڑا تھا۔ جس قدر مجھے پیاس لگی تھی، میں نے بغیر سوچے سمجھے اس گلاس کو اٹھایا اور ایک ہی سانس میں وہ سارا جوس پی گئی۔ جوس پینے کے بعد ایک دم سے میرا جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ مجھے تو پسینے آنے لگے، حالانکہ مجھے گرمی بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر یوں لگنے لگا جیسے میرا بلڈ پریشر لو ہوتا جا رہا ہو۔ مجھے میٹھی میٹھی نیند آنے لگی، وجود بالکل ہی ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنے سر کو تھامے ہوئے وہیں صوفے پر گر گئی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میں نہ جانے کتنے ہی گھنٹوں تک بے ہوش رہی یا کتنے ہی دن تک مجھے ہوش نہ آیا۔ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ جب میرا دماغ بیدار ہونے لگا تو مجھے اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے دماغ کی ایک ایک نس درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنا چاہیں تو یوں لگا میری پلکوں پر منو وزن رکھ دیا گیا ہو۔ آس پاس عجیب سی بدبو تھی، گویا خون پڑا ہو۔ میں نے جب دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں تو ایک نیم تاریک کمرہ میرے سامنے تھا، جس کی چھت انتہائی پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنی گردن کو پھیرنا چاہا، مگر شاید کئی گھنٹوں سے میں اس حالت میں لیٹی تھی، اس لیے میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر جب آس پاس دیکھا تو یہ ایک بہت ہی بڑا ہال تھا، جس کی دیواریں کسی قید خانے کی دیوار جیسی معلوم ہوتی تھیں۔ یہاں مختلف اوزار پڑے تھے اور دیواروں پر ہتھ کڑیاں اور کئی زنجیریں لٹکی تھیں، گویا لوگوں کو یہاں پر باندھا جاتا ہو۔ میں ایک لوہے کے پٹھے پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں فوراً اٹھی۔ میرے وجود پر تو عبایا موجود ہی نہ تھا اور نہ ہی میرا دوپٹہ تھا۔ میں پوری طرح سے ڈر چکی تھی۔ اس خوبصورت فلیٹ سے اس ویران کمرے میں کیسے پہنچی تھی؟ میرے علاوہ وہاں پر 3-4 لڑکیاں اور بھی موجود تھیں جو بے ہوش پڑی تھیں۔ تبھی سامنے کے ایک کمرے سے ایک مرد داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گرم شعلہ اگلتا ہوا سانچا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میں سہم کر ایک طرف ہونے لگی، مگر مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ رانی، اتنی جلدی بھی کیا تھی ہوش میں آنے کی؟ اب بلا وجہ تمہیں اس آگ سے دہکتے سانچے کا درد سہنا پڑے گا۔ اچھا تھا کہ بے ہوش ہی رہتی، کم از کم تمہیں درد تو نہ ہوتا۔ اس کی باتیں میرا دل دہلا رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور وہ سانچا میرے بازو پر لگانے لگا۔ میں چیختے چلاتے ہوئے مدد مانگنے لگی اور اسے خود سے دور کرنے لگی۔ آخر وہ عجیب سے الفاظ کو میرے الٹے ہاتھ پر کیوں لگانا چاہتا تھا؟ میں نے اسے دور کیا تو وہ کہنے لگا، تم اب AR کی ملکیت ہو چکی ہو اور یہاں آنے والی ہر لڑکی کے ہاتھ پر یہ ایک سٹیمپ کی طرح لگتا ہے۔
تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ AR کی کال گرل ہے۔ اس کے منہ سے جب یہ میں نے سنا تو مجھ پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آخر وہ اتنا گھٹیا الفاظ استعمال کر بھی کیسے سکتا تھا؟ میں چیخنے چلانے لگی اور اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر اس نے اسی پل وہ گرم سانچہ میرے الٹے ہاتھ پر لگا دیا۔ درد کی ایک لہر میرے وجود میں اتری تھی۔ میں چیختے چلاتے ہوئے رونے لگی۔ وجود میں ایک بار پھر درد کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی اور میں یوں ہی زمین پر گرتی چلی گئی۔ اس بار جب ہوش آیا تو میں ایک بستر پر موجود تھی۔ وہ ایک فلیٹ تھا، مگر میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پورے وجود میں درد کی لہر بھی موجود تھی۔ وہ AR نام کا لوگو میرے الٹے ہاتھ پر ابھی بھی ایسے ہی موجود تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں بھاگ کر جب باہر نکلی تو اس فلیٹ میں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ہاں، البتہ اور کمرے تھے جن سے مجھے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان سسکتی ہوئی آوازوں کو میں بخوبی پہچان سکتی تھی۔ میں تو مجمع میں بھی ان آوازوں کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ میں دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اس کمرے تک پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری دونوں بہنیں اس کمرے میں موجود تھیں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ایک پل کو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں بھی کتنی دیر انہیں اس حالت میں دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ میری ہی بہنیں ہیں۔ ان کے چہرے تو بالکل ٹھیک تھے، مگر ان کے جسم پر نازیبا لباس پہنایا گیا تھا، جن سے زخم اور نیل کے نشان واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے انہیں تکلیف دی ہو۔ میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میری دونوں بہنیں جس تکلیف سے گزری تھیں وہ سب میں سمجھ چکی تھی۔ میں بھاگ کر گئی اور ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ ہم تینوں بہنیں کتنی ہی دیر لپٹ کر روتی رہیں۔ وہ بار بار مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ تمہیں بھی وہ بدبخت یہاں لے آیا۔ یہ اسماعیل ہماری آنٹی آپس میں بہن بھائی نہیں بلکہ دھندا کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ابو نے غلط عورت کا انتخاب کر لیا۔ ہم تینوں کتنی ہی دیر روتی رہیں۔ مجھے اپنی تیسری بہن کہیں نظر نہ آئی تھی۔ میں نے جب اس کے بارے میں پوچھا تو وہ دونوں سر جھکا کر رونے لگیں اور بولی کہ آج اسے وہ لوگ لے کر گئے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی برے ہیں، ہمیں تشدد کے ساتھ ساتھ اذیت دیتے ہوئے ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ جب ہمارے زخم بھر جائیں تو ایک بار پھر ہمیں مرنے کے لیے ان درندہ صفت لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور بدلے میں لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ ان کے الفاظ سن کر میری روح کانپ چکی تھی۔ کیا کیا سہ چکے تھے وہ لوگ، اور نہ جانے مجھے مزید کیا سہنا پڑ سکتا تھا، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم واپس جائیں گی۔ بہنیں رو کر کہنے لگیں یہ ناممکن ہے، اب تو بس موت کو ہی قبول کر سکتی ہیں۔ آخر کس منہ سے واپس اپنے ملک جا کر ابو کو چہرہ دکھائیں گی؟ کچھ دیر بعد میری تیسری بہن وہاں لائی گئی، جسے ایک شخص نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا اور لا کر بیڈ پر پٹختے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن بے ہوش تھی۔ اس کے وجود پر جگہ جگہ سگریٹ اور بلیڈ کے کٹ کے نشان تھے۔ کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہمارا دل چھلنی ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد اسماعیل آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آج رات تمہارا نمبر ہے، تیار رہنا۔ اس رات تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو 1 سال سے تمہاری بہنوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ اور ابھی مجھ سے بات کر ہی رہا تھا کہ تبھی میری بڑی بہن نے اس کے عقب سے جا کر کانچ کا گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ وہ زمین پر گرا تھا۔ اسے زمین پر گرتا دیکھ ہم چاروں نے مل کر اس کا حشر نشر کر دیا۔ اس کمینے شخص نے ہماری زندگی برباد کر دی تھی۔ سچ ہی کہا تھا، اگر ہم بہنیں ایک ساتھ ہوں تو ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی تھیں۔ بس دل میں ہمت لانے کی ضرورت تھی۔ ہم نے خود کو خود ہی کمزور سمجھ رکھا تھا۔ ہم نے اسماعیل کو اتنا مارا کہ وہ لہولہان ہو گیا اور تڑپنے لگا۔ میری آپی کو شدید غصہ تھا۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے آپی اسے نامرد کر چکی تھیں۔ یہی اس کی سزا تھی تاکہ وہ دوبارہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے کی گستاخی نہ کر سکے۔ میری تیسری بہن بے ہوش تھی۔ اسے ہوش میں لا کر ہم وہاں سے نکل آئے۔ اگلے ہی روز اپنی ٹکٹ بک کروائی اور واپس پاکستان پہنچی۔ سوتیلی ماں تو گھر سے بھاگنے کی تیاریوں میں تھی، مگر ہم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہمارے ابا کو سلو پوائزن دے کر مارنے کے الزام میں اور ہم چاروں بہنوں سے جسم فروشی کا کام کرنے کے جرم میں جیل بھجوا دیا گیا تھا۔ ہم پر جو گزری ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے، مگر تھوڑی سی عقل کا استعمال اور ہمت سے میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کو بھی اس دلدل سے نکال لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابو بھی ٹھیک ہو گئے۔ ہماری حالت جان کر وہ بہت روئے، مگر قسمت کا لکھا تھا، صبر ہی کر سکتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہم زندگی کی طرف لوٹ تو آئے، مگر دبئی کا نام سن کر آج بھی ہماری روح کانپ جاتی ہے۔